الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود سلام ہو اس کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا عنوان ہے رمضان کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں، اور دوسری بات کہ کسی چیز کے اگر مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جان سکیں گے تو اس کی اہمیت نہیں جان سکیں گے، اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا صحیح فائدہ بھی ہم اٹھا نہیں پائیں گے. تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہے، انشاءاللہ اس عنوان میں ہم آپ کی خدمت میں مختصر سا رکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے رمضان کیسے ہوا کرتے تھے وہ جان لیتے ہیں. وہی اصل اپنا معیار اور کرائٹیریا ہے ہمارے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رمضان کی اہمیت کیا تھی. احادیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے. صحیح بخاری کی حدیث، یعنی تیار ہو جاتے صدقے اور خیرات کے لیے، روزوں کے لیے، قیام اللیل کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کریم میں اضافہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہر قسم کی عبادتیں تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی ہوتی تھی. جب رمضان آ رہا ہے تو ان کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہے کہ کیسے میرے روزے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، کوئی کمی نہ آئے میرے روزوں میں. اسی تیاریوں میں صحابہ کرام لگ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے، امہات المؤمنین لگ گئے، صحابیات لگ گئی، پورا معاشرہ اس تیاری میں لگا کہ رمضان میں کیسی عبادتیں ہو، کیسے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو. یہ تھی ان کی تیاری. کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کی تیاریوں میں. ہماری تیاریوں میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں، اور ان کی تیاریوں میں سوائے آخرت کا کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک موسم آ رہا ہے ہم پر، ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے، ایک زبردست مہینہ آ رہا ہے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آتا. ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہم نے رمضان کی اصل اہمیت نہیں جانی؟ اس لیے کیونکہ ہم نے رمضان کا اصل مقصد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور مسائل کی حقیقت کو جاننا ضروری نہ سمجھا، جس کی وجہ سے حق دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے فراموش ہوتا گیا اور جہالت ہم پر آتی گئی. روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. سورہ بقرہ کی 183ویں آیت ہے. تو تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا اصل مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے. اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دہرایا اور کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو. اور یہ آیت قرآن میں بار بار دہرائی گئی. تو غور کرنے والی بات ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، جو کہ بہت ہی اہمیت والی بات ہے، جس کا پیغام ہمیں دیا گیا. اس لیے کیونکہ اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، تینوں شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے. دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا
اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عنوان میں ہم رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ برائے مہربانی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور زیادہ سے زیادہ فارورڈ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ ویسے تو رمضان کی فضیلت بے شمار ہے، لیکن تمام فضیلتیں اس مختصر سے عنوان میں گنوانا ہمارے لیے مشکل ہے، لہذا چند اہم فضیلتوں کا ہی ذکر کرنے والے ہیں۔ پہلا، رمضان کے مہینے کو اللہ نے فرض عبادت کے لیے منتخب کیا۔ سب سے پہلے اہمیت اس مہینے رمضان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت یعنی روزے کے لیے انتخاب کیا۔ بس یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کے ستون 5 ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کیا جائے۔ دوسرا، نماز پڑھنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام میں اصل 5 فرائض عبادت ہے، جس میں سے روزہ بھی ایک فرض عبادت ہے، اور اسی عبادت روزے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے رمضان کا انتخاب کیا۔ یہ ایک بڑی اہم فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فرض عبادت کو خشوع اور خضوع کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے، تاکہ یہ جد و جہد ہمارے لیے باعث مغفرت ہو۔ دوسرا، نزول قرآن کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اس کی دوسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب اپنی آخری کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے کیا۔ اندازہ لگائیے کتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا آخری کلام اتارا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں بیان فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان آپ ایک قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے۔ تراویح میں قرآن پورا کرنا اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت بھی کرتے تھے، تو کوشش کرے کہ ہم بھی ایک قرآن پورا تلاوت کرے اور ہر رمضان انشاءاللہ العزیز۔ اور قرآن کس زبان میں پڑھے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہر رمضان ایک قرآن ترجمے سے پڑھے، کم سے کم سال میں ایک بار تو پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور رمضان سے بعد تک اگلے رمضان تک ایک تفسیر پڑھ لے۔ تفسیر کا فائدہ یہ ہے کہ ان آیتوں کا احکامات کیسے ہے، ان کی گہرائیاں کیا ہے، ان کی حکمتیں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اقوال کیا ہیں، اس کے اندر یہ سب جاننے کے لیے مفسرین کی تفسیر پڑھی ہے۔ اگر ایسا معمول ہم بنا لیں تو اندازہ لگائیے علم میں کیا اضافہ ہوگا، ہمارا ذہن بھی کھلے گا، عمل میں بھی پختگی آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز ہم مضبوط مومن بنیں گے۔ تو کوشش کرے کہ رمضان میں ایک ترجمہ سے قرآن پڑھو، اور بعد رمضان سال بھر ایک تفسیر پڑھو اور اس سے اپنے علم میں اضافہ کرو۔ تیسرا، اس مہینے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ جو ہی آتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بھی بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے اس مہینے کی، ذرا غور کیجیے۔ اچھا، یہاں آپ ایک اور بات بھی سوچ سکتے ہیں کہ ابھی جنت میں کون ہے اور جہنم میں کون، تو وہ سب تو قیامت کے بعد جائیں گے، تو کیوں جنت اور جہنم کا تذکرہ حدیث میں آ رہا ہے؟
در حقیقت یہ جنت کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا یہ ایک علامت ہے، ایک اشارہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اپنے رب کی اطاعت کرنے کے اپنی مغفرت حاصل کروا لو، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ نے اس مہینے یعنی اللہ تعالی اعلان کر رہا ہے کہ اپنی معصیت سے رک جاؤ، مجھ سے توبہ کر لو، دیکھو بند کر لیے ہم نے جہنم کے دروازے۔ تو اس حدیث میں علامت بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے آسان ہے نیکی کا کرنا، لہٰذا اپنی معصیت اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر کے رب کی رحمتوں کے مستحق ہونے والا عظیم مہینہ ہے۔ چوتھا، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابیہ سے فرمایا، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ سنن نسائی کے حدیث ہے۔ سبحان اللہ، غور کرنے والی بات ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، لیکن یاد رہے یہ حج کو ساکت نہیں کرتا، حج کو ایکسیپشنل نہیں کر دیتا ہے کہ حج کے بدلے ہم اب عمرہ ہی کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت کے فضل سے نوازا ہو تو وہ ضرور اس مہینے میں عمرہ کی کوشش کرے۔ پانچواں، روزہ اور قرآن سفارش بننے والے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کے علاوہ بھی میں کچھ ایسا کروں زندگی میں کہ میری سفارش ہو قیامت کے دن، پھر چاہے نبی کی سفارش ہو، چاہے صحابہ کی سفارش ہو، چاہے اللہ کے ولیوں کی سفارش ہو، ہر شخص اپنے لیے اللہ کو راضی کرنے کی سفارش کی جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ آئیے ایک جائز سفارش پر غور کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کرے گے اس پہ عمل کرنے والے کے حق میں، اور روزہ آ کر کہے گا کہ اے اللہ، یہ شخص میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کی سفارش قبول ہوگی، اور قرآن آ کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، قیام اللیل یعنی راتوں کی نماز میں تلاوت قرآن پڑھتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اس کی بھی سفارش قبول کی جائے گی، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو روزہ سفارش ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ تمام فتنوں سے خود کے نفس کو بچاتے ہوئے، جیسے اس کا حق ہے، اگر ویسا اس کو ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم روزے کی سفارش کے مستحق ہو جائیں گے۔ چھٹا، روزے کا اجر ثواب بے حساب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے جو روزے دار ہو وہ نہ تو بیوی سے ہم بستری کرے اور نہ ہی فحش، بری اور جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کے جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور نیکیوں کا ثواب ہی اصل نیکی 10 گنا ہوتا ہے، دوسری حدیثوں میں 70 گنا بھی آیا ہے۔ ساتواں، روزے دار کے لیے جنت میں خاص دروازے سے استقبال ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں
ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ ایک اسپیشل دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے کہ اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے داروں کی۔ اس سے معمولی مت سمجھیے، تو اندازہ لگائیے روزے رکھنے والوں کی کتنی اہمیت ہے کہ ان کے استقبال کے لیے خاص انتظام فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، سبحان اللہ۔ 8واں رمضان کے مہینے میں اللہ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو جہنمی عمل کرتے تھے، جو برے لوگ تھے، اس مہینے اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں اور ان کا رب معاف بھی کر دیتا ہے۔ مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو اچھے اعمال کر کے جنت حاصل کر لو، اپنے رب سے یہی اعلان ہے اس کا۔ 9واں روزے دار کا شمار شہداء اور صالحین میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نماز قائم کروں اور روزہ رکھوں تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ 3 کام پر اڑ جائے تو تیرا حساب شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال یہ چند فضیلت تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں مختصر سا رکھنے کی کوشش کی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو آنے والے رمضان کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دے، اس رمضان کو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا بنا دے، اس رمضان کا صحیح فائدہ اور تقوی اختیار کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔